السلام علیکم اور خوش آمدید دی ہسٹوری میں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی طرف وہ آخری پیغام ہے کہ جو تخلیق آدم سے لے کر اینڈ آف ٹائم یعنی آخری وقت تک یعنی قیامت کے موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ جہاں تک بات ہے قرآن کے ماننے والوں کی، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ وہی ایسے لوگ بھی لا تعداد ہیں جو اس آفاقی پیغام کو نہیں مانتے، اور بہت سارے گمراہ اذہان تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار ہی رکھتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ایمان افروز واقعہ پہنچانے جا رہے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ایک ٹیم کو کھدائی کرتے وقت زیر زمین ایک ایسی قوم کے آثار ملے کہ جن کی پوری داستان قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 1500 سال پہلے بیان کر دی گئی ہے۔ وہ قوم کہاں تھی، کیسے بستی تھی، اور اس قوم کی کیا نشانیاں تھی، اور قرآن کریم نے اس قوم کی کیا دردناک انجام بیان کیا ہے، یہ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔ دوستو، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ صحرائے عرب میں آثار قدیمہ کے لوگوں کو غیر معمولی سائز کے انسانوں کے ڈھانچے ملے ہیں، اور یہ دریافت ارانکو کی تحقیقاتی ٹیم نے کی ہے۔ اور یہ انسانی ڈھانچے اس قدر بڑی جسامت کے حامل تھے کہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کر دیا جاتا تو ان کے پاؤں زمین پر اور ان کے سر کئی منزلہ عمارت پر ہوتے۔ اب جہاں آثار قدیمہ کے کھدائی کرنے والے تحقیقاتی ٹیم اس بات پر حیران ہے کہ یہ کس زمانے کے ڈھانچے اور کب انسانی وجود اتنا بڑا ہوا کرتا تھا، وہی آپ کو بتائے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی پوری داستان بیان کی ہے اور تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ اور قرآن مجید کی مختلف سورتوں جیسے کہ سورہ اعراف اور سورۃ الفجر اور سورۃ شعراء اور دیگر کئی مقامات پر اس قوم کے بارے میں ذکر کیا ہے، جو ان کی سرکشیوں اور ان کی نافرمانیوں کے متعلق قرآن کریم کی آیات ذکر کی گئی ہے، اور اس کے دردناک انجام کا بھی اس میں ذکر ہے۔ دوستو، ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا، اور یہ لوگ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اور ایسی بستیاں تھی کہ جس میں بڑی بڑی ستونیں ہوا کرتی، اور عاد کے نام سے دو قومیں تاریخ میں گزری ہیں۔ ایک کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور ان کا وطن عدن سے متصل تھا، اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، لیکن قوم عاد کے بدعمالیوں کے سبب انہیں تباہ اور ختم کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کی طرف معراج کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ احقاف میں بسنے والے اور اس قوم نے بہت ترقی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو غیر معمولی قد و قامت سے نوازا تھا، اور ان میں سے ہر شخص کا قد 12 میٹر کے قریب ہوا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ یہ طاقتور بھی بہت زیادہ تھے۔ اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ یہ بڑے سے بڑا پتھر اور بڑے سے بڑا درخت بھی اکھاڑ پھینکتے، اور یہ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر دنیا کے وسیع علاقے پہ قابض ہوئے، اور گویا کہ یہ لوگ اس زمانے کے سپر پاور تھے۔ قرآن کریم کے مختلف سورتوں اور آیات میں اس قوم کی اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ یہ لوگ عاد عرب تھے اور احقاف کے باشندے تھے، اور اس کے ساتھ بڑی قد و قامت کے مالک بھی تھے، اور بہت زیادہ طاقتور بھی تھے، اور بہت زیادہ طاقت کی وجہ سے یہ لوگ مغرور بھی تھے، اور یہ لوگ اسی طرح سے کمزوروں پر ظلم بھی ڈالتے تھے، اور بت پرستی اور مشرکی ان میں سے بہت زیادہ تھی، اور خیمے ہونے کے باوجود یہ بڑی اونچائی پر اپنا محل بناتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس اونچے ستونوں والی قوم نے جس کے برابر دنیا کی کوئی اور قوم پیدا نہ کی گئی۔ یہ قوم بڑی زوراور اور قوی الجثہ اور ستونوں کی طویل القامتی، ایسی قد و قامت والی طاقتور قوم نہ اس سے پہلے پیدا کی گئی اور نہ ہی بعد میں۔ شروع میں یہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور وہ شیطان اور بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد جس قوم نے سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی وہ یہی قوم عاد ہے۔ اسی قوم کے متعلق ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ انتہائی طاقتور اور توانا قوم تھی، جن کا قد کئی میٹر تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ 800 سے 900 سال کی عمر میں ہوا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ بوڑھے ہوتے اور نہ ہی بیمار ہوتے، اور نہ ہی ان کے دان ٹوٹتے اور نہ ہی نظر کمزور ہوتی تھی، ہمیشہ جوان، تندرست اور توانا رہتے۔ بس صرف ان کو موت آتی اور کچھ زمینی اثرات ان پر اثر نہ آتے تھے۔ اپنی طاقت اور تعداد کے بلبوتے پر لمبا عرصہ ان لوگوں نے دنیا پر حکومت کی، اور اسی ایک بات نے ان کو مغرور اور سرکش بنا دیا تھا، اور یہ لوگ اللہ کو بھلا بیٹھے۔ قانون قدرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو قوم برے کام کرے وہ ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا فیضان ہے کہ انہیں بار بار موقع ملتا ہے کہ اپنے آپ کو سدھار لے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں نازل کیا جاتا جب تک کہ ان کے اندر ایک رسول نہ بھیجا جائے جو ان کو اللہ کی عذاب سے ڈرائے۔ چنانچہ اسی اصول خداوندی کے تحت قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تاکہ وہ اس قوم کی رہنمائی کر سکے اور ان کی
طرف ہدایت کرے اور ان لوگوں کو ہلاکت سے بچائے۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 4ویں پشت کے اولاد ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام کی عمر اس وقت 464 سال تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو خطاب کیا وہ قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ سورۃ شعراء میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا کہ اے میری قوم کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو منبہ کیا کہ تم نے بڑی کاریگری سے اپنی عمارتیں رکھ چھوڑی ہے کہ جیسے تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم اور جابر بن جاتے ہو، اور اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں نوازا ہے ان قوتوں سے اور جو تم خود جانتے ہو۔ الغرض حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نافرمانی اور سرکشی سے ابھرے ہوئے تھے، اور اپنی طاقت کی گھمنڈ میں یہ کہہ بیٹھے کہ کون ہے وہ جو ہم سے طاقت میں زیادہ ہے۔ اس قوم کے سردار حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم یقینی طور پر کہہ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواباً کہا کہ میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو قوم عاد یہ کہنے پر اتر آئی کہ اگر تم سچے ہو کہ لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم دمکی دے رہے ہو ہمیں۔ تو اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آنا طے ہو چکا ہے، بس اب تم انتظار کرو، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں اللہ کے اس عذاب کا۔ وہ ظالم قوم حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے مذاق اڑاتی رہی اور کہتی رہی کہ تم پر ہماری بتوں کی پٹکار پڑی ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو، اور حضرت ہود علیہ السلام دعوت حق دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم نے کہہ دیا کہ آپ ہمیں واعظ سناتے رہے اور ہم اپنی روش نہیں چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ آخر کار حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ قوم عاد کی سرکشی اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش بند کر دی اور روک دی، اور اسی طرح فصل اور باغات جل گئے، لوگ بارشوں کی خواہش کرنے لگے۔ تو ایک دن ان کو ایک سیاہ بادل آتے ہوئے نظر آیا، تو یہ لوگ خوشی سے ناچنے لگے کہ یہ بادل اب ہم پر برسیں گے، لیکن وہ بادل کی صورت میں عذاب الہی تھا، وہ بادل کی صورت میں قہر الہی تھا جس کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ وہ ایک ایسی آندھی تھی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس آندھی نے ان کی بستیوں، درختوں، خیموں کو اور پہاڑوں پر تعمیر کردہ محلوں کو اڑا دیا اور سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں متعدد آیات میں قوم عاد کے تباہی کا ذکر آتا ہے کہ پھر یوں ہوا کہ انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برسیں گے۔ نہیں، وہ بارش نہیں تھی، بلکہ وہ چیز تھی یہ جو عذاب الہی کی تم انتظار کر رہے تھے، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آندھی اس قدر تیز تھی کہ مال مویشی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پٹکتی تھی۔ 7 دن رات یہ تیز ہوائیں چلتی تھی، اور اس دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا، جس سے سب لوگ ہلاک ہو گئے سوائے ہود علیہ السلام اور ان کے چند اصحاب کی، جنہوں نے امن کی جگہ پر پناہ لی تھی اور وہ بچ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس قوم کو محفوظ کر لیا، جیسا کہ ویڈیو میں آپ سن سکتے ہیں کہ کس طرح سے تحقیقاتی ٹیم نے زیر زمین یہ ہڈیاں نکالی قوم عاد کی اور اس کے گھر نکالے، اور اسی طرح ان کے بہت آثار ملے ریگستانوں میں اور زیر زمین، اور یہ ساری برائیاں آج کی قوم میں یعنی ہماری قوم میں بظاہر بہت سارے لوگوں میں موجود ہے، اور آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مسلسل اس بات کی تنبیہ دے رہا ہے، زلزلوں کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، اسی طرح آندھی کی شکل میں کہ راہ راست پر آ جاؤ، مگر ہم ماننے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں کہ کس مٹی سے بنے ہیں، اس دنیا میں گم ہے۔ قوم عاد جس کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ وہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ میں نے نہ پہلے کبھی تخلیق کی اور نہ بعد میں، تو جب اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان مٹا سکتا ہے تو ہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حبیب کے راستے پہ چلائے اور اپنا خاص بندہ بنائے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ